ٹھیک ہے، سوال، فرشتوں کے کچھ کام بتاؤ۔ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پیام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ بعد مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ خدا تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر معمور ہیں، اور بعض دریاؤں، تالابوں اور نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ حضرت ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پڑھیے، ایک منٹ، اس کے بعد آپ پڑھیے شیخ عمران صاحب۔ شیخ عمران صاحب مائک انمیوٹ کریں اور پڑھیں۔ اور حضرت یہ حضرت کہاں سے پڑھنا؟ شروع سے پڑھنا حضرت؟ نہیں، شروع سے نہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے، یہاں سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے، اور ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ ایک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہے، اور بدکار آدمی کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہے: نمبر 1، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برا کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ جی، نمبر 2، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہے۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرتے ہیں، سوال کرنے پر مقرر ہے۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ نمبر 4، کچھ فرشتے اس کام پر مقرر رہے کہ دنیا میں پھرتے رہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، وعظ ہوتا ہو، قرآن مجید پڑھا جاتا ہو اور دین شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں حاضر ہو، اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہو ان کی شرکت کی خدا تعالیٰ کے سامنے گواہی دے۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ نمبر 5، کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کاروبار پر مقرر ہے۔ نمبر 6، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہے۔ نمبر 7، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 8، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت، تسبیح و تقدس میں مشغول رہتے ہیں۔ سوال، یہ کیوں کر معلوم ہو کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ جواب، یہ تمام باتیں یہ کیوں کر معلوم ہوا، جی معلوم ہوا لکھا ہوا ہے، معلوم ہے نہیں، معلوم ہوا۔ معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ جواب، یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہے۔ جی، خدا تعالیٰ کی چلیے، اس کے کتاب بعد محمد یاسر بھائی آپ پڑھیے۔ اس میں آسان چیزیں ہیں، اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں ہم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ یہ کیجیے آپ کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، یاسر بھائی آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال، تورات، زبور اور انجیل کا آسانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ آسانی کتابیں نہیں، آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتابیں ہونا کیسا معلوم ہوا؟ جواب،
ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، یعنی بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا وآتینا داود زبورا، یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، یعنی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ بس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ سوال: اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب: ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے، تو جو شخص ان کو خدا کی کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ سوال: تو کیا یہ توریت، زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور اور انجیل ہے؟ جواب: نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے۔ موجودہ توریت، زبور اور انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف، قرآن عدل۔ کے علاوہ جو 3 کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، اس میں ان کے ماننے والوں نے تحریف کر دیا ہے، چینج کر دیا اپنے اعتبار سے۔ ان کو سمجھ میں آیا کہ جی بھائی یہ بات ہمارے خلاف لکھی ہوئی ہے، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو چینج کر دیا۔ جی تو ساری کتابیں جو ہے نا وہ اب صحیح حالت پر نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ چلیے آگے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں آپ کتابوں کے پڑھیے۔ متعلق یہ جی آپ یقین نہیں پڑھیے، رکھنا چاہیے۔ عاشق الہی آپ پڑھیے اس کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام جی پڑھیے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام، پڑھیے۔ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ جواب: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ سوال: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ جواب: قرآن مجید خدا زور تعالیٰ سے کی پڑھیے، آپ کی کتاب۔ آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ آواز سلو جا رہی ہے؟ جی بہت سلو آ رہی ہے، اور بیک گراؤنڈ کا شور بھی آ رہا ہے۔ جی پڑھیے۔ موجود ہے۔ سوال: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ جواب: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کتاب کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی۔ سوال: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سے افضل کون سی کتاب ہے؟ جواب: قرآن مجید سب سے افضل ہے۔ حضرت پہ جی سوال: قرآن پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ جواب: بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہے۔ اول یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطہ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی، یعنی بدل ڈالی۔ دوسری یہ کہ قرآن مجید کی نظم عبارت معجزے ہے، یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی صورت کے مثل مشابہہ اس جیسا بھی
کوئی شخص نہیں بنا مشابہ سکتا. نہیں، مشابہ، مشابہ پڑھیں گے اس کو، مشابہ اس یعنی جیسا، اس قرآن جیسا. کریم کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے، جو پوری عبارت ہے، وہ معجز ہے۔ معجز کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی عبارت کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا، یعنی وہ معنی کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے اتنی اتنے اونچے درجے پر ہے کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت، بلکہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی آیت کے بارے کی طرح بھی کوئی شخص بنا نہیں سکتا اور نہ ہی پیش کر سکتا ہے۔ جی چلیے پڑھیے۔ تیسری کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئی اور قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، آہستہ آہستہ، اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ پانچویں یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بہ سینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ ایسی سینہ بہ سینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت موقع نہ ملا کہ قرآن میں کمی بیشی کر سکیں یا اسے دنیا سے ناپید کر دیں، ہاں، اور پید نہ ختم کر، پید کا مطلب ختم کرنا، مٹانا۔ ناپید مطلب ختم کرنا ہے۔ دوسرا پیج ہے نا؟ جی خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا نہیں۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے متعدل ہے معتدل معتدل ہے کہ معتدل ہر ہے، اس کو زمان معتدل پڑھیں گے۔ معتدل کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل پرفیکٹ اور مناسب ہے۔ جی ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو، چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ رسالت چلیے ہو گیا، جی بہت اچھا۔ یہاں تک توحید کا بیان تھا۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے دو جز ہیں، ایک میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو توحید کہتے ہیں، اس کا بیان ہو چکا۔ اب رسالت کو بیان کرتے ہیں، رسالت کا بیان ہم کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی اب آپ کے سامنے ہم وہ کتاب شیئر کرتے ہیں، ایک منٹ۔ جی اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی چلیے، یہ دیکھیے 8واں سبق ہے الدرس الثامن،
الدرس الثامن، الثامن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 8واں۔ 8واں، ٹھیک ہے۔ اور الدرس کا مطلب سبق، تو الدرس الثامن 8واں سبق۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس میں اشارہ پڑھا، کتنے اس میں اشارے پڑھے آپ لوگوں نے؟ 4 اس میں اشارہ پڑھا، کیا کیا پڑھا؟ آدھا حاجی تلکا تالکا۔ ٹھیک ہے، ان سب کے اوپر جتنے بھی اگزامپلس آپ کے سامنے آئے تھے وہ سارے اگزامپلس ایسے تھے کہ ہاذا ہو یا ذالکا ہو یا ہاذہی ہو یا تلکا ہو، ان چاروں اسماء اشارہ میں سے کسی کے بعد بھی اگر کوئی ورڈ آ رہا تھا فوراً تو وہ بغیر الف لام کے آ رہا تھا۔ آپ اس سبق، آج جو سبق ہم پڑھیں گے اس سے پہلے آپ کسی بھی سبق میں جائیے، ٹھیک ہے، جہاں پر ہاذا یا ذالکا یا تلکا یا ہاذا کا استعمال ہوا ہو، حاذی کا استعمال ہوا ہو، آپ دیکھیے گا کہ حاذی کے بعد یا ہاذا کے بعد یا ذالکا کے بعد یا تلکا کے بعد جتنے بھی ورڈس آئے ہیں وہ بغیر الف لام کے آئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، جہاں کہیں پہ بھی، پچھلے اسباق کی بات کر رہا ہوں، پچھلے لیسنز جو آپ نے پڑھے ہیں، کہ ہاذا کے بعد یا ہاذی کے بعد یا ذالکا کے بعد یا تلکا کے بعد اب تک جو اگزامپلس آپ کے سامنے آئے ہیں وہ سب بغیر الف لام کے آئے ہیں۔ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہے؟ فور ایگزامپل اسی میں دیکھیے، ہادی اذن ہے، ہادی عین ہے، ہادی یدن ہے، ہادی رجل ہے، ہادہ مسجد، ہادی مدرسۃ۔ اس میں دیکھیے آپ ہادہ کے بعد یا ہادی کے بعد یا ذالکا کے بعد یا تلکا کے بعد جو بھی لفظ آ رہا ہے اس کے اوپر الف لام داخل ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے۔ نہیں۔ جی تھوڑا کھل کے بولیے، زور سے بولیے، الف لام داخل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ نہیں ہے داخل، ٹھیک ہے۔ لیکن آج جو آپ پڑھیں گے نا، آج جو آپ 8واں سبق پڑھیں گے اس میں کیا ہے، ہاذا کے بعد یا ذالکا کے بعد یا ہادی کے بعد یا تلکا کے بعد جو ورڈ آئے گا اس میں آپ کو الف لام بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ الف لام کے ساتھ جب ہاذا یا ہاذی یا ذالکا جو تلکا کا استعمال ہوگا تو یہ دونوں مل کر کے سنٹینس کا ایک جز بنے گا، سنٹینس کا ایک پارٹ بنے گا، ٹھیک ہے۔ پورا سنٹینس یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ دونوں مل کر کے سنٹینس کا پہلا پارٹ ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر آپ ہاذا کے بعد یا ہادی کے بعد یا ذالکا یا تلکا کے بعد، یعنی وہ چاروں اسماء اشارہ جو آپ نے پڑھے، ٹھیک ہے، اور جو آئندہ آگے پڑھیں گے اس کو بھی رہنے دیجیے، جو 4 آپ نے پڑھ لیے ان چاروں کے بعد اگر الف لام کے ساتھ کوئی ورڈ آتا ہے تو یہ دونوں ورڈ مل کے، یعنی اسماء اشارہ میں سے ہاذا، ہادی یا ذالکا تلکا، یہ اور اس کے بعد آنے والا ورڈ، یہ دونوں مل کر کے کمپلیٹ سینٹینس کا ایک پارٹ ہوگا، سب سے فرسٹ پارٹ ہوگا جس کو سبجیکٹ کہا جائے گا۔ دونوں مل کر کے کیا ہوگا؟ سبجیکٹ ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی۔ اور اس کے بعد یعنی ان دونوں ورڈ کے بعد جو تیسرا ورڈ آئے گا وہ ورڈ جو ہوگا پریڈیکیٹ ہوگا اور وہ جو سینٹینس کا دوسرا پارٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پچھلے آپ نے اگزامپلس پڑھے ہیں ان اگزامپلس میں آپ دیکھیے تو ہاذا کے بعد یا ذالکا یا تلکا یا ہادی کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ فرسٹ پارٹ نہیں ہے سینٹینس کا۔ فرسٹ پارٹ سینٹینس کا جو ہے وہ خود ہاذا، ہادی، ذالکا، تلکا یہ اکیلے ہے۔ گزشتہ اگزامپلس میں، پچھلے لیسنز میں جو آپ کو ہاذا یا ہادی یا ذالکا یا تلکا کے ساتھ جو آپ کو ورڈز استعمال ہوتے نظر آئے ہیں اس میں ہاذا، ہادی یا ذالکا، تلکا انڈیپینڈنٹلی اکیلا سینٹینس کا فرسٹ پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ ورڈ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سینٹینس کا دوسرا پارٹ ہے۔ لیکن جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا ہاذا، ہادی، ذالکا، تلکا کے بعد تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر یہ ہوگا کہ الف لام کے ساتھ استعمال ہونے والا لفظ ہاذا کے ساتھ یا ذالکا کے ساتھ یا تلکا کے ساتھ یا ہادی کے ساتھ مل کر کے
दोनों एक साथ सेंटेंस का पहला पार्ट होगा। मेरी बात समझ में आई? जी सबको समझ में आई? ये चलिए इसको हम और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस है हादा रजुलुन। आपके सामने में एक सेंटेंस रखते हैं हादा रजुलुन। क्या तर्जुमा होगा हादा रजुलुन का? ये आदमी है, ये आदमी, हादा रजुलुन, ये ये आदमी, आदमी है। ठीक है, ये ये आदमी, कंप्लीट एक सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है? ये जी, ये एक आदमी है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कंप्लीट। अच्छा, अगर हम आपको कहें कि हादर रजुलु, तो हादर रजुलु का क्या तर्जुमा करेंगे आप? ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, हादर रजुलु, ये आदमी। आपको खुद समझ में आ रहा होगा। आप देखिए, आप इन दोनों सेंटेंसेस पे गौर कीजिए। जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ठीक है, और जो सेकंड एग्जाम्पल हमने आपको दिया, इन दोनों में अगर आप एग्जैक्ट वर्ड आप अगर तलाश करेंगे तो दोनों के वर्ड सिमिलर है कि नहीं है? वर्ड्स दोनों के सिमिलर है। पहले एग्जाम्पल में भी हादा का यूज हुआ है और रजुल का यूज हुआ है, राइट? जी। सेकंड एग्जांपल में आप आइए, उसमें भी हादा का यूज हुआ, रजुल का यूज हुआ है। वर्ड्स बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल वही है, सेम है। फर्क क्या है कि एक में हादा रजुलुन यानी हादा के बाद जो वर्ड आया है वो बगैर अलिफ लाम के आया है, और एक में पहले में जो हादा के बाद जो वर्ड आया है वो अलिफ लाम के साथ आया है। तो पहला क्या हो रहा है, वो कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। हादा रजुलुन, ये कंप्लीट एक सेंटेंस बन रहा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हादा सब्जेक्ट बन रहा है और रजुलुन क्या बन रहा है, प्रेडिकेट। हादा मुब्तदा और रजुलुन खबर। ठीक है, समझ में आ रही बात? जी जी। तो इसलिए तर्जमा भी उसका क्या हो रहा है, ये एक आदमी है या ये आदमी है, यानी कंप्लीट जुमला वाला तर्जमा हो रहा है, सेंटेंस वाला। लेकिन आप हादर रजुलु को क्या कह रहे हैं, ये आदमी। ये दोनों वर्ड मिल करके भी क्या है, जुमला जुमला नहीं है, बल्कि बस जुमले का एक पार्ट है। जुमला अगर आपको मुकम्मल करना है तो हादर रजुलु के बाद कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ेगा, कोई ना कोई लफ्ज बढ़ाइए। आप मिसाल के तौर पर बढ़ा दीजिए ताजिरुन, हादर रजुलु ताजिरुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हादर रजुलु ताजिर, ताजिरुन। अब इसका क्या तर्जमा करेंगे? ये आदमी ताजिर है। आदमी ताजिर है। तो बस आप ये जहन में रखिएगा कि अस्माए इशारा जब ऐसे वर्ड्स के साथ इस्तेमाल हो जिनके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो, ठीक है, तो आम तौर से क्या होता है, वो दोनों मिल करके सेंटेंस का एक पार्ट होता है। आप आगे कुछ ऐसी मिसालें पढ़ेंगे जब यानी ग्रामर वगैरह पढ़ लेंगे तो आपके सामने कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, कुछ मिसालें पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप बस समझने के लिए ये ध्यान में रखिए कि अगर इसमें इशारा के बाद अलिफ लाम आ रहा है तो फिर ये दोनों मिल करके, यानी इसमें इशारा और उसके बाद आने वाला लफ्ज मुशारुन अलैह जिसको कहते हैं, ये दोनों मिल करके कंप्लीट सेंटेंस का जस्ट एक शुरुआती पार्ट होगा, पूरा सेंटेंस नहीं होगा। इसलिए अगर कोई हादर रजुलू का तर्जमा ये कर दे कि ये आदमी है तो तर्जमा गलत होगा। ठीक है, अगर रजुलु का तर्जमा क्या होगा, ये आदमी, बस। है नहीं लगा सकते, इसलिए कि आप है लगाएंगे तो वो इसका मतलब होगा कि भाई ये जुमला है, हालांकि ये जुमला है नहीं, ये सेंटेंस है नहीं, ये सेंटेंस का एक पार्ट है जो हम उसको सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं। जब हम आगे ताजिरुन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हादर रजुलु ताजिरुन। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि अगर अलिफ लाम आ रहा हो हाजा हाजिही यजालिका तिलका के बाद अस्माए इशारा जो आपने पढ़े हैं उनके बाद, तो आप उसका उन दोनों का यानी इसमें इशारा को और उसके बाद आने वाले लफ्ज को एक साथ मिला करके तर्जमा करेंगे। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट उसको पूरे तौर पर आप सब्जेक्ट करार देंगे। समझ में आई बात? जी ठीक है, तो जिस वर्ड के ऊपर अलिफ लाम दाखिल होता है उसको क्या कहते हैं, हम बता चुके हैं इससे पहले। उसको क्या कहते हैं, जिस वर्ड के ऊपर अलिफ लाम दाखिल होता है उसको मारिफा कहते हैं। क्या कहते हैं? मारूफ है। हाँ। और जिसके ऊपर अलिफ लाम ना हो उसको क्या कहते हैं, नकीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? नकीरा, जी। डेफिनेट और इनडेफिनेट आया है कि नहीं आया है? आया है। हाँ,
تو یہی ہے معرفہ اور نکرہ، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب آپ عبارت دیکھیے، ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب، کون کریں گے ترجمہ؟ ہم آپ کو فارمولا سمجھا چکے ہیں، ترجمہ آپ خود سے کیجیے، کون کریں گے؟ جی یہ آپ کی آواز آدمی نہیں آ رہی ہے، ایسی علیہ صاحب، آپ کی یہ آواز نہیں آ رہی۔ یہ مخدوم صاحب تاجر ہے آپ کا اور نیٹ ورک وہ ہی صحیح نہیں ہے، آپ کی آواز تو بریک ہو رہی ہے مخدوم صاحب۔ اس کا چلیے آپ پڑھیے، میں کر رہا کیا ہوں نام میں ہے، کر رہا ہوں یاسر بھائی آپ پڑھیے، یاسر بھائی اگر آپ یہاں اویلیبل ہیں تو آپ پڑھیے۔ هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. جی یہ ترجمہ کیجیے۔ تاجر آدمی ہے۔ ارے مولانا ہم نے ابھی تو سمجھایا ہے آپ کو، تاجر تو اس کا ترجمہ لاسٹ میں کریں گے، وہ تو خبر ہے، وہ تو پریڈیکیٹ ہے۔ جی جی کیسے ہوگا ترجمہ؟ یہ آدمی تاجر ہے، جی وذالک الرجل طبیب، اور جی وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ جی ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ جی آگے پڑھیے آگے۔ اسم التاجر محمود. اسم التاجری پڑھیں گے، مضاف مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا۔ جی اسم التاجر محمود، جی ویری گڈ، جی کیا ترجمہ ہوگا؟ محمود کا نام، محمود کا نام تاجر ہے، جی وہ اسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا اسم نام، الطبیب، اور اسم الطبیبی، وہ اسم الطبیب سعید، جی اور سعید ڈاکٹر کا نام ہے، الٹا الٹا ہو گیا ترجمہ، اور ڈاکٹر سعید کا نام ہے، ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ جی اس کو آپ اچھے سے اور ہاں سمجھیے۔ چلیے اس کے جی بعد آپ ترجمہ کیجیے، میں کر سعید رہا ہوں راج محمد جی۔ جی اوپر سے حاضر رجل سے، جی جی اوپر سے ہی کر دیجیے۔ حاضر رجل تاجر وذلك الرجل طبیب، یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ جی اسم التاجری محمود، تاجر کا نام محمود ہے، وہ اسم الطبیبی سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ جی هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب، جی یہ گھر تاجر کے لیے اور وہ دیکھیے لام جو آتا ہے نا، هذا البیت للتاجر، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لام کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے للتاجر لفلان یہ سب جو، تو اس میں جو ہے نا جس طریقے سے کے لیے ترجمہ کرتے ہیں ایسے ہی کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لام کا ترجمہ کا سے بھی کر سکتے ہیں اور کے لیے سے بھی کر سکتے ہیں، تو جو اچھا لگے وہ ترجمہ کیجیے۔ هذا البیت للتاجر کا للتاجری کا کیا ترجمہ ہوگا؟ هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب، یہ گھر تاجر کے لیے اور وہ میں نے گھر کہا کے لیے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور کا بھی کر سکتے ہیں، کے لیے تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے، کا کا لیے، کر لی، یہ گھر کا تاجر کا لیے نہیں، کا یا تو لیے، کا ترجمہ کیجیے یا تو کے لیے کیجیے۔ یہ گھر تاجر کا لیے، تاجر کا ہے، یہ گھر تاجر کا ہے، میں نے کہا کہ لام کا ترجمہ یا تو لیے سے کرتے ہیں یا صرف کا سے کرتے ہیں۔ یہ گھر تاجر کا ہے جی اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ جی بیت التاجر امام المسجد،
امام المسجد، امام المسجد. امام المسجد. تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. امامہ، یہ دیکھیے ایک لفظ ہے امامہ. امام جو ہے نا اس کو مانے کہتے ہیں، امام کا مطلب سامنے. امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامنے. اس کو آپ امام کبھی نہیں پڑھیے گا. امام تو وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے مسجد میں، ہوتا ہے مسجد کا امام ہوتا ہے، وہ الگ ہے. یہ امام ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے. امام ہے، اور امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر عام طور سے زبر ہی پڑھا جاتا ہے، امامہ. چلیے آگے. جی ترجمہ کیجئے. جی سیدنا محمد بیت بھائی. التاجری امام المسجد. جی تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. جی وبیت الطبیبی خلف المدرستی. جی اور ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے. جی. خلفہ کا مطلب پیچھے، جیسے کہ امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، ایسے ہی خلفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. چلیے. جی. لمن هذه السيارة ولمن تلك. جی. لمن هذه السيارة، یہ گاڑی کس کے لیے ہے؟ ہر جگہ کس کے لیے ہے نہیں کریں گے ترجمہ. یہ گاڑی میں نے کس بتایا کا ہے؟ کس کا ہے یا کس کی ہے. جب مؤنث سے یہ کا گاڑی لفظ کس ہوگا کی تو اس ہے؟ کو مؤنث کے مطابق لائیں گے نا. جی جی. یہ گاڑی کس کی ہے اور وہ کس کا ہے؟ جی پڑھیے. جی. یہ گاڑی کس کی ہے جی اور ولیمن تل کا، اور وہ کس کی ہے؟ جی. جی ٹھیک ہے. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. جی ترجمہ جلدی جلدی کیجیے، یہ گاڑی آسان آسان ہے. یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے اور وہ تاجر کی ہے. جی هذه السيارة من اليابان وتلك من امریکہ. یہ گاڑی یابان سے اور وہ امریکہ سے. جی. یہ سمرین. کار جاپان سے ہے اور وہ امریکہ سے ہے. اس کا ترجمہ آپ کی سے بھی کر سکتے ہیں. چلیے اب آپ ترجمہ کی، اب آپ پڑھیے اس کے آگے. عمیر بھائی. جی عمیر بھائی. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل. جی یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے؟ مسم التاجری، تاجر کا نام کیا ہے؟ مسم الطبیبی، ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ من آئین سیارت الطبیبی، ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے؟ من آئین سیارت تاجری، تاجر کی گاڑی کہاں سے ہے؟ ٹھیک، کیا ہوا پڑھیے. ہو گیا یہ پانچ. عاشق بھائی آپ مائک میوٹ کیجیے. جی عمیر بھائی آپ پڑھ دیے، آپ کنٹینیو کیجیے. یہ 5 ہو گئے.
جی اگلا نیکسٹ صفحہ ہم نے شیئر کیا وہ پڑھیے نا. أين بيت التاجر؟ تاجر کا گھر بیت کہاں ہے؟ التاجر نہیں پڑھیں گے، بیت التاجر. بیت التاجر، تاجر کا گھر کہاں ہے؟ أين بیت الطبیب؟ ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے؟ جی ٹھیک ہے. هذا الو... اب پھر سے اس کو پڑھیے اور اس کا اس سوال کا جواب بھی دیجیے. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل. جی هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. جی اسم التاجر محمود. جی اسم الطبيب سعيد. سيارة الطبيب من اليابان. سيارة التاجر من أمريكا. جی بيت التاجر أمام المسجد. بيت الطبيب خلف المسجد. جی چلیے بہت اچھا ماشاء اللہ. چلیے اس کے بعد جو ہے جی آپ پڑھیے، کیا نام ہے، عاشق الہی آپ پڑھیے هذا الولد سے. هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. هذا الولد خالد. جی پڑھیے، صاف صاف پڑھیے. هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. جی مانا کرنا ہے. جی جی ترجمہ بھی کرنا ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیجیے. ولدن 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 کا معنی نہیں معلوم ہے حضرت آپ کو عاشق بھائی؟ لڑکا لڑکا 50 دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم ہے. لڑکا، یہ لڑکا ہے. یہ لڑکا ہے کیسے ہوگا؟ ابھی میں نے اتنا لمبا چوڑا سمجھایا ہے آپ کو کہ جب حاضہ کے بعد یا حاضی یعنی اسماء اشارہ کے بعد اگر کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے جو یہ لڑکا جس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ میں نے بتایا ہے نا ابھی. جی وہ ہے نہیں لگانا ہے. کیا کریں گے ترجمہ هذا الولد حامد کا خالد کا؟ ایک یہ لڑکا جی مکمل خالد، کیجیے جملہ. یہ لڑکا یہ لڑکا خالد ہے جی اور جلے لفاظ. وہ لڑکا محمد ہے. جی هذا الرجل مدرس وذلك الرجل وذلك الرجل مهندس. وذلك الرجل مهندس. وذلك الرجل مهندس. یہ آدمی مدرس، یہ آدمی استاد ہے اور وہ لڑکا وہ وہ آدمی آدمی جی وذلك الرجل مهندس کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ وہ آدمی ممتحن ہے. وہ آدمی کیا ہے؟ مہندس مہندسن کا کیا معنی ہے؟ مہندسن کا معنی بتائیے. ممتحن مہندسن کا مطلب انجینئر ہوتا ہے، انجینئر. ممتحن بولے حضرت، ممتحن بھی بول سکتے ہیں. یہ انجینئر صحیح ہے. مولانا آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے صاف یار، اتنی سلو آ رہی ہے آپ کی آواز. ہیڈ فون لگائے ہوئے نا حضرت، اس لیے. کیا لگائے ہوئے ہیں؟ ہیڈ فون. تو اس کو نکال دیجیے نا، کیا کیوں لگائے ہوئے؟ چھوڑ دیجیے اس کو. جی نکال دیے. ہاں اب آ رہی ہے اچھی آواز آپ کی. هذا الكتاب جدید وذلك الكتاب قدیم. یہ کتاب
نئی ہے اور وہ کتاب پرانی ہے. جی هذه السیارتی لعلی هذه السیارتی نہیں ہوگا، هذه هذه السیارت ہوگا. السیارۃ لعلی وتلک خالد. پھر سے یہ پڑھیے، هذه السیارت کیا پڑھا آپ نے؟ هذه سیارۃ جی. لعلی. لعلی، یہ لالی کا کیا معنی ہے؟ نہیں معلوم. یہ لالی کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ لعلین ہے، لعلین. لعلی جن. جی علی ہے اور لعلی اس کے اوپر لام داخل ہے تو لعلین ہوا. جی علی کا نام لعلی جن وتلک خالد. یہ کار علی وتیل کا کیا پڑھا آپ نے؟ وتیل کا، وتلک خالد. وتیلکل کیسے پڑھیے گا؟ وتیلکا کے بعد الف لام لگا ہوا ہے. اچھا وتلک لخالد. وتلک لخالد چھوٹا دکھتا ہے نا حضرت. لخالدین، جس طریقے سے آپ نے اس سے پہلے 4 حرف جر پڑھا ہے، من پڑھا ہے، اعلیٰ پڑھا ہے، فی پڑھا ہے، الا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ جی تو یہ سب جس کلمے پہ داخل ہوتا ہے وہ اس کو لاسٹ میں کیا دیتے ہیں؟ لی جو وہ خالد کے لیے. جی لی. میری بات سنیے پہلے، میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیجیے پھر بولیے گا. جی میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جو 4 آپ نے پڑھا ہے، الا، فی، من، اعلیٰ، یہ سب جس پہ داخل ہوتا ہے اس کے لاسٹ میں کیا پڑھتے ہیں؟ زیر. زیر پڑھتے ہیں. اس میں ایک اور جی حرف پڑھا لیجیے، لام. جب اکیلا لام استعمال ہوتا ہے نا، لی جی جب استعمال ہو، لی لام جی کے نیچے زیر کے ساتھ استعمال ہوگا. جب جی لام کے نیچے زیر، عام طور سے لام کے نیچے زیر کے ساتھ استعمال ہوگا، اور کبھی کبھی جی لام پہ زبر بھی استعمال ہوگا. جب جی پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوگا نا، پروناؤنس کے ساتھ، تو پھر ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگا. جیسے کہ سوری، جب پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوگا پھر لام کے اوپر زبر رہے گا. جیسے کہ لہو، لہا، لکم، لکا، لکما، لکن، یہ سب پڑھیے گا آپ آگے گرامر میں. بس اتنا یاد رکھیے کہ جب لام کا استعمال ہو نا، لام کسی اسم پر داخل ہو، کسی بھی اسم پر لام داخل ہو، تو وہ اسم کے لاسٹ والے حرف کے اوپر کیا آئے گا؟ زیر آئے گا، یعنی مجرور ہوگا وہ. جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے 4 پڑھا تھا، الا، فی، اسی طریقے سے من، اس کے بعد اعلیٰ، ایسے ہی لام کو بھی اس میں شامل کر لیجئے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وتیل کا. وتلک لخالد. ارے مولانا، ابھی ہم نے سمجھایا کہ بھائی لام اگر داخل ہو جس کلمے کے اوپر، صرف لام جس کلمے کے اوپر داخل ہو، اس کے لاسٹ میں کیا پڑھا جائے گا؟ لخالدی. لخالدین پڑھیے نا، لخالدین. اچھا تو لخالدین. یہ کار علی کی ہے اور وہ خالد کی. جی جی هذا ٹھیک ہے. الباب هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. جی یہ دروازہ کھلا ہے. یہ دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ بند ہے. جی لمن هذه الساعة ساعة هي لب لباس. هي عین نہیں پڑھا جائے گا نا حضرت، لباس پڑھا جائے گا. با پھر سے میں پڑھیے، اس کو تشدید پھر ہے سے نا. پڑھیے، آواز آپ کی اٹک رہی ہے، پھر سے پڑھیے اس کو. هي لباس. لمن هذه الساعة سے پڑھیے. لمن هذه الساعة هي لباس. لباسن کیا ہوتا ہے؟ لباسن لعباس. جی حضرت لعباس. کیا ترجمہ کریں گے؟ لعباس. جی ابھی ہم حضرت نے آپ سے کیا سمجھایا ہے کہ بھائی لام جس کلمے پہ داخل ہوگا اس کلاس میں کیا پڑھیں گے؟ لعباس. عباس نام ہوتا ہے، عباس نام نہیں ہوتا ہے. او لعباس. تنوین کیا لگانا ہے سین میں. نام جو رہے گا تو وہ نام کا جو نام تو میں سب جو. کچھ نام پر ہی تنوین نہیں آتا ہے، اکثر ناموں پر تنوین آتی ہے. جی
اور کوئی نام میں نہیں آتے. कुछ नाम ऐसे होंगे जिस पर तनवीन नहीं आएगी, वो आप आगे पढ़िएगा, अभी समझ में नहीं आएगा. जी لیمن जी, क्या तर्जमा होगा हिया? पढ़िए पहले उसको सही तो पढ़िए. हिया, لیمن کس کا, یہ کس کا گھڑی ہے. पहले इबारत पढ़िए मौलाना, पहले इबारत पढ़िए फिर. जी. یہ لعبہ अरे भाई, سی, अभी हमने बताया कि अब्बास नाम होता है, फिर भी आप इब्बास पढ़ रहे हैं. یہ با میں تشدید ہے نا, اس کے وجہ तो बा में तशदीद है, आइन पे तो जबर नहीं, आइन पे तो जेर नहीं है ना. جی 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 لعباس. یہ لیمن کس کا گھڑی ہے, یہ عباس کی گھڑی ہے. जी. عباس کا. احاد البیت للطبیب, क्या तर्जमा होगा? یہ ابھی ہم نے سمجھایا کہ بھائی لام جس کلمے پہ داخل ہوگا اس کے نیچے لاسٹ میں کیا پڑھیں گے آپ؟ ہر کلمے کے لاسٹ میں آپ پیش ہی پڑھ رہے ہیں, دو تنوین پڑھ رہے ہیں. للطبیب. جی. جب یہ بات سمجھائی جاتی ہے, جب بات آپ کو شروع میں بتائی جاتی ہے, اس کو غور سے سنیے, اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کیجیے. جی چلیے. یہ گھر ڈاکٹر صاحب کی ہے, صاحب کا ہے. یہ گھر ڈاکٹر صاحب کا ہے. جی چلیے آگے. یہ گھر ڈاکٹر صاحب کا ہے. لا نہیں, ہوا للمدرسی, مدرس سن. وہ گھر ہوا لا ہوا, وہ گھر استاد صاحب کا ہے. احاذہ الدراجۃ, احاذہ الدراجۃ, یہ سائیکل. لا صاحب صاحب پڑھیے نا. احاذہ الدراجۃ. احاذہ الدراجۃ, لا نہیں, بین لابن المؤذن, لابن المؤذن. لبن المؤذن. جی, ابن کا نعم. مطلب بیٹا ہوتا ہے. جی. یہ سائیکل مؤذن صاحب کا بیٹے کا ہے. نعم ہاں. بھی تو لگا ہوا ہے, شروع میں بھی تو لگا ہوا ہے, اس کا ترجمہ نہیں کریں گے؟ جی جی تو اس کا ترجمہ کیجئے, کیسے کریں گے؟ مطلب کیا, سوال تو سوال والا ترجمہ بھی کیجئے نا. کیا کیا لگانا ہے اس میں, میں وہ تو آپ بتائیے گا نا, مجھے کیا معلوم. هذه الدراجة لابن المؤذن. کیا یہ سائیکل مؤذن صاحب کا بیٹے کا ہے؟ نعم ہاں. کیا یہ سائیکل مؤذن صاحب کے بیٹے کی ہے؟ جی سائیکل مؤنث. جی. من چلیے هذا آگے, جلدی الولد, جلدی پڑھیے, فاسٹ. من هذا الولد, ولد. الف لام لگا ہوا ہے تو ہادہ کے ساتھ ملا کے پڑھیے گا نا. جی من هذا پر ہے. جی. کون, یہ کون لڑکا ہے؟ ہوا طالب من یہ الصین. لڑکا کون ہے؟ من هذا الولد, یہ لڑکا کون ہے؟ جی یہ لڑکا کون ہے؟ وہ طالب من الصین, وہ طالب علم چین کا ہے. پھر سے کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ ہوا طالب, ہوا ہاں, طالب من الصین. یہاں پر ہوا کے بعد جو ہے کچھ لگا ہوا نہیں, آپ سیدھا ترجمہ کیجئے, وہ چین کا طالب علم ہے. وہ چین کا طالب علم ہے. اچھا جی, جی. وہ چین کا طالب علم ہے. اذالک البیت جدید,
وہ گھر پرانی ہے، نئی ہے، بھائی تو جدیدن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیا حضرت نیا، جی لا نہیں، ہوا قدیم جدن 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 نہیں، جی وہ پرانی پرانا جدن، گھر مؤنث نہیں مذکر ہے. وہ گھر پرانا، جدان کا مطلب جدن کا مطلب بتائیں اس سے پہلے نا کیا ہوگا؟ یہ بتائیں، بہت بہت پرانی، بہت پرانا ہے، وہ گھر بہت پرانا ہے. هذه السيارة من اليابان وتلك من امریکہ. جی یہ کار جاپان کا ہے اور وہ کون امریکہ کا کون سا ہے، امریکہ کیا کون. کیا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ پھر سے ترجمہ کیجیے. هذه السيارة جی من اليابان، جی یہ کار، جی یہ کار جی جاپان کی ہے، جی وتلک من امریکہ، جی وہ وہ کون، یہ من امریکہ، بھائی آپ نے عبارت پڑھا مین ترجمہ کر رہے ہیں کون والا؟ کس کا مین ہوتا ہے، کس کا وہ امریکہ کا ہے، کس کا من کس نے مطلب بتایا مین کا مطلب ہوتا ہے کس کا؟ بتائیے، آپ کو کس نے بتایا کہ مین کا مطلب ہوتا ہے کس کا؟ من کون، من لیمن کا کس کا ہوتا ہے ضرورت، ہاں تو مین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مین من من دماغ سے تھوڑا نکل گیا. مین کا مطلب سے ہوتا ہے مولانا. آپ نے اس سے پہلے جیسے ہادی سیارۃ من الیابان، اس کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ جی اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ جاپان کی کار ہے جی، اور وہ امریکہ سے ہے. وہ امریکہ کی کار ہے، ایسے ترجمہ کر دیجئے. وہ امریکہ کی کار ہے، تو من سے آیا. جی هذا السکین چلیے، اس من کے بعد آپ ترجمہ کیجئے. اس کے بعد آپ کون کریں گے ترجمہ اس کے بعد خود سے؟ جی اپنے سے ترجمہ کرنے کے لیے کون تیار ہیں؟ بولیے، میری آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی چلیے کیجئے ترجمہ. جی ترجمہ کریں. عمیر صاحب آپ ہی کیجئے ترجمہ. لاسٹ والا خالی. ہاں ہاں لاسٹ والا کیجئے، اس کے بعد آگے والا بھی کرنا ہے. هذا السكين من من المانیہ، من المانیہ. من المانيا ہاں دیکھیے، المانیہ ایک نیا لفظ ہے. المانیہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کیا بتایا تھا اس سے پہلے؟ جرمنی کو المانیہ کہتے ہیں. جی ویری گڈ. وتلك العاقة من
इनकल वतीलकल मिलअक़तु, मिलअक़तु, मिलअक़तु का क्या इनकल माना होगा? मिलाकत चमचा स्पून। चमचा, जी। मिन इनकल तरन मिन इंकल तर्रा, ये इनकल एक नए तरन मुल्क का नाम है, जी। जी पढ़िए। वतिलकल मिलअक़ति मिन इनकल तररा। मिलअक़तुन का तर्जमा आपको मालूम है ना? इंग्लैंड। पेज पलटा दीजिए मिलअक़तुन हज़रत। चमची, और मीन, इंकल तरह जो है ना, इसको इंग्लैंड कहते हैं, जी। ठीक है। हाँ, यानी इंग्लैंड को ही जो है ना, मतलब शक्लन उसकी अरबी बना दी गई है। और इंग्लैंड को बरीतानिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरतानिया। बरीतानिया, अरबी में बरीतानिया, उर्दू में बरतानिया। और जब अरबी में लिखते हैं ना, तो बारा उसके बाद या भी लगाते हैं, बरीतानिया। सिक्किन के माने हैं? जी। चलिए आगे बढ़िए जी, क्या पूछ रहे हैं? सिक्किन, सिक्किन के माने? सिक्किन, सिक्किन छुरी, छुरी, छुरी। ये छुरी छुरी जानते हैं ना, छुरी? अरे काटने वाली चीज जो होती है, जो काटते हैं, जो सेब काटते हैं, सब सब्जी काटते हैं, छुरी। चलिए। ये छुरी जापान से है और वो चमचा अल्मानिया, जर्मनी, ये छुरी जर्मनी से है। जर्मनी से है और वो जर्मनी चमचा से है का इंग्लैंड मतलब ये जर्मनी की है। जर्मनी की है और वो स्पून इंग्लैंड का है। जी। वतिल कल मिलाकतु, और वो चमचा, जी। और वो चमचा चलिए, इंग्लैंड की है। ये देखिए, ये जो आप लोगों के सामने इबारत आई है, और मैंने समझाया है कि तर्जमा किस तरह से करेंगे जब हाजा के बाद रजुल लगा हो, और जब हादा के बाद, यानी हादा के बाद अलिफ लाम लगा हो, तो तर्जमा किस तरह करेंगे, और अलिफ लाम ना लगा हो तो किस तरह करेंगे। जो हमने आपको बताया है, इसको आप तमाम हजरात जो है अच्छे से पढ़ करके आइएगा इन दोनों को। उसके बाद आगे जो एक्सरसाइज है उसको लिख करके लाना है। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 3 में देखिए आप, हादा किताबुन है, इसको जो है हादा किताबुन अब लगा हुआ है, इसको आपने कैसे लिखना है? इसमें आपको किताबुन के ऊपर अलिफ लाम लगा करके जुमला को बनाना है। हादा किताबुन, ये एक किताब है, ये एक कंप्लीट जुमला है। लेकिन अगर हम आपको कह दें कि भाई आप इसको इस तरह से बनाइए कि हादा और किताब को एक जुज बनाइए, सेंटेंस का एक पार्ट बनाइए, और सेकंड पार्ट आप अपनी तरफ से बढ़ाइए, तो कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ देखिए, उसकी एक एग्जाम्पल दी है, हादल किताब उली मुहम्मदिन, दिया है जी जी। तो पहले क्या था? हादा किताबुन था, ये कंप्लीट एक सेंटेंस था, एक मुकम्मल एक जुमला था। लेकिन आपसे ये कहा गया कि भाई हादा किताबुन, जो दो वर्ड्स आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, जो दोनों मिल करके एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, आप इन दोनों को एक सेंटेंस का जस्ट एक पार्ट बनाइए, और अपना प्रिडिकेट अपनी तरफ से बढ़ाइए। तो कैसे बढ़ाएंगे, उसकी एक एग्जाम्पल दी है। तो आप नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल्स नहीं दी गई है, खाली है, जैसे हादा तबीबुन, हादी सय्यारतुन, दालिका बलदुन, इन सब को आपने कन्वर्ट करना है उसी तरह जिस तरह से पीछे आया है, ठीक है। बस आगे आप मिनल हिंद बढ़ा सकते हैं, लिल मुदीर बढ़ा सकते हैं, इब्नुल मुदीर मुदर्रिस बढ़ा सकते हैं, मिन सुवैसरा बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रही बात? जी सबको बात समझ में आ रही है कि कैसे बनाना है जुमला? जी किसको समझ में नहीं आया? सबको जी समझ में आ कैसे? गया? जी, और जी एक फिर से मर्तबा बताइए बताइए मौलाना, मेहरबानी। जी। एक फिर और से मर्तबा। बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ देखिए, इसमें इक़रा, यहाँ देखिए, आप एक्सरसाइज नंबर 3 में देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, एक मिसाल दी गई है, हादा किताब, जी नजर आ रहा है? नीचे देखिए, सबसे जी जी नीचे हादा जी किताब, ये किताब है, ये पूरा प्रॉपर एक जुमला है कि नहीं है? जी ये किताब है। लेकिन आपको कहा जाए कि भाई आप हादा किताबुन को इस तरह से इस्तेमाल की जिस तरह से आपने सबक में पढ़ा है, यानी हादा किताबुन को, किताबुन के ऊपर अलिफ लाम लगा करके हादा और अल किताब को एक जुज बनाइए, एक पार्ट बनाइए सेंटेंस का, और सेंटेंस का फाइनल पार्ट, लास्ट वाला पार्ट जो है आप अपनी तरफ से बढ़ाइए, इस तरह से मिला करके बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? तो उसकी एक मिसाल आपके सामने दे दी है, हादल किताबु लि मुहम्मदिन, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये किताब मोहम्मद की। इसी तरीके से अगले जितने आपके सामने जुमले हैं,
رائٹ سائڈ میں جتنے ہادہ طبیب ہادی سیارت ذالک ولد تلک ساعۃ پورا 10 تک آپ دیکھیے، ان میں سے سب کے سامنے جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں سب کے اوپر الف لام لگا کر کے آپ کو جملہ کمپلیٹ کر کے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پارٹ بنانا ہے، اور دیکھیے فائنل پارٹ کو آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہ دے دیا ہے، آپ من الہند لگا سکتے ہیں، للمدیر لگا سکتے ہیں، ابن المدرس لگا سکتے ہیں کمپلیٹ کرنے کے لیے جملہ، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کو ہادہ اور اس کے بعد یہ ہادی، اس کے بعد یہ ذالک، اور اس کے بعد یہ تلک، اور اس کے بعد جو دو ورڈ آ رہا ہے ان سب کو آپ ایک ساتھ مل کر کے لکھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی، اس کو آپ لکھ کر کے رکھیں اچھے سے۔ یہ لکھنا ہے جو حاضہ ہے طبیب، اس کے آگے والا حصے میں کوئی اور لگانا ہے نا حرفہ؟ نہیں، وہ تو آپ کو دے دیا ہے آپ کی سہولت کے لیے، جو خالی جگہ ہے نا وہاں پر آپ کو بس یہاں بھر دینا، فل کر دینا ہے۔ جی اپنا طرف سے کوئی اس کا ملا کر اپنی کے طرف بھرنا سے ہے، نہیں، جو دائیں طرف جو جملے استعمال ہوئے ہیں نا انہی کو کرنا ہے۔ انہیں کو بھرنا ہے۔ جی، لہذا طبیبن ہے نا، تو اس کو آپ جی پچھلے ابھی جو اس سے پہلے والے صفحہ میں آپ نے جو سبق پڑھا ہے، تو جس طرح کے جملے جی آئے ہیں کہ بھائی آدھا کے بعد الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، جی سمجھ رہے جی میری جی بات کو؟ ہادی وہی کے بعد جملے الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو بنائے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ جی۔ تو ہاضا سمجھ میں پہلے، آیا میری؟ ہاضا ذالک تلک حاضی یہی ایئر پہلے فون لکھنا ہے نکالیے نا؟ بھائی، آپ ایئر فون نکالیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے کہ پہلے یہ حاضا ذالک تلک یہ پہلے لکھ کر کے یہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنا پیچھے جو سبق پڑھا ہوں اس کو لگانا ہے نا نہیں حضرت؟ سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات، جی آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، پھر سے بولیے۔ جیسے کہ حاضا ہے، پہلے حاضا لکھنا ہے، یعنی اس کا بنانے کے لیے، پوچھنے کے لیے پہلے حاضا لکھنا ہے نا حضرت؟ حاضر ضروری نہیں ہے، جو بھی سینٹینسز آپ کے رائٹ سائڈ میں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا جی وہ پورا کمپلیٹ سینٹینس ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اس جی کو آپ اسی روشنی میں بنائیے گا جیسے آپ اس سے پہلے پڑھے ہیں، اس سے پہلے والے صفحہ میں جی ہادہ طبیبن ہے فار ایگزامپل، تو آپ جی یہ ایک جملہ بن رہا ہے، لیکن آپ اس کو جب بنائیں گے تو ہادہ طبیبن کے بجائے ہادہ طبیبو استعمال کریں گے، اور آگے جی جی آپ جو دائیں طرف جو لکھا ہوا ہے نا آگے، جی اس کو آپ ایڈ کر لیجئے گا، بس اتنا آسان کام ہے۔ جی الف لام لگانا ہے، اور الف لام بھی لگا کے لکھنا ہے نا؟ بغیر الف لام کے کیسے ہوگا بھائی؟ پورے سبق میں ارے تو آپ کو یہی بتایا گیا کہ الف لام کے ساتھ ہی بنانا ہے، سبق کی جو بنیاد ہے وہ اسی پر ہے، جو بیس ہے وہ اسی پر ہے، ہم نے شروع میں سمجھایا بھی آپ کو، سمجھ میں آ گیا؟ آپ جی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا تو بولیے، یعنی ڈرنا نہیں ہے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے آپ بلا جھجک پوچھیے کہ کیا سمجھ میں نہیں آیا۔ جی، اب سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ہم یہ بول رہے ہیں حضرت، یہ کوئی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو پہلے حاضا لگانا ہے نا، حاضا ذالک یہ تو لگانا ہی ہے نا پہلے، یہ بولنا۔ پھر سے بولیے، کیا بولے؟ جیسے کوئی چیز کے بارے میں یہاں پہ آگے میں لکھنا ہے تو پہلے حاضا ڈال کے ذالکا ڈال کے چاہیے کچھ، جیسے وہ یہ یہ ڈالنا ہے، ہوگا نا پہلے؟ جیسا جملہ رہے گا ویسے ہی بنائیں گے نا آپ، آپ جیسا جملہ بنانا چاہ رہے ہیں ویسے ہی جملہ بنائیں گے نا۔ یہ کیا ہاں سوال ہے کہ کوئی بھی کچھ پوچھنا چاہیں گے تو اب سوال بھی تو سوال کی نوعیت کے اعتبار سے ہوگا نا، آپ جس طرح کا سوال آپ پوچھنا چاہیں گے اسی اعتبار سے سوال حرف استفہام لگایا جائے گا۔ جی ابھی اس میں کرنے کا کام بس آپ کا اتنا ہے کہ حاضہ ذالکہ کے بارے میں آپ نے ایک جملہ، ایک سینٹینس تو اس طرح پڑھا جو آپ نے اس سبق کے علاوہ گزشتہ لیسنز میں آپ نے پڑھا تھا کہ بھائی بغیر الف لام کے حاضہ کے بعد لفظ آ رہا تھا، بغیر الف لام کے ذالکہ کے بعد آ رہا تھا، بغیر الف لام کے تلکہ کے بعد آ رہا تھا، بغیر الف جی لام کے حاضی کے بعد آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ میں نے شروع میں سمجھایا، جی پہلے ٹھیک ہے؟ لیکن اس سبق میں کیا خصوصیت ہے کہ اس سبق میں آپ کے سامنے جو اگزامپلس آ رہے تھے وہ سارے اگزامپلس میں کیا تھا کہ اسماء الف لام، اشارہ کے بعد، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کے بعد جو ہے جتنے بھی ورڈز آپ کے سامنے آ رہے تھے وہ سارے کے سارے ورڈز کیا تھے؟ الف لام کے ساتھ تھے۔
سمجھ رہے میری بات؟ ہم نے جی شروع میں فرق بتایا، تو اسی پیٹرن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی طرح سینٹینسز بنانے ہیں آپ کو. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جی جی. تو کل لکھ کر کے لانا، تحریری شکل میں اس کو لکھ کر کے لائیے گا. اوکے؟ جی. اس کا معنی بھی لکھنا ہے نہیں نا؟ معنی نہیں لکھنا ہے، معنی آپ سے ہم پوچھیں گے. چلیے اس جی کے بعد دیکھیے دوسری ایکسرسائز ہے. جی دوسرے ایکسرسائز میں کیا کرنا ہے، آپ نیچے دیکھیے تو تصویریں لگی ہوئی ہے، پین ہے، چابی ہے، کار ہے، اسی طریقے سے آپ کے سامنے اور بھی کچھ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ فوٹو لگا ہوا ہے. اس کے بعد تصویروں کی دائیں طرف بھی خالی جگہ ہے، بائیں طرف بھی خالی جگہ ہے. ٹھیک ہے، دائیں طرف جو خالی جگہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس سے آپ کو تصویر کی روشنی میں، پکچرز کی روشنی میں سوالات کریٹ کرنے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تصویر کی روشنی میں سوالات کریٹ کرنے، جیسے پین ہے، اب پین کے اوپر آپ سبق یہ بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ فور لمن ایگزامپل هذا اوپر ایک مثال القلم دے دیا، لیمن ہادل کتاب، ایک مثال دے دیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیمن ہادل کتاب، یہ کتاب کس کی ہے. اسی اسلوب، اسی پیٹرن پہ آپ کو نیچے بھی سوالات بنانا. پین رکھا ہوا ہے تو کیسے آپ سوال بنائیں گے اس پر؟ لمن هذا القلم هذا قلم لیمن محمد. ہادل قلم، ویری گڈ. اس کے بعد نیچے دوسرا نمبر لیمن ہادل بنائیے. لمن هذا المفتاح ویری گڈ. ٹھیک ہے، اسی پیٹرن پہ بنانا ہے آپ نے ساتھ. اچھا جواب دیں گے، بائیں طرف جو خالی جگہ اس میں جواب دینا ہے. جواب کیسے دینا ہے؟ جواب کا بھی ایگزامپل آپ کو شروع میں دے دیا گیا، ہادل کتاب، ہادل کتاب. اس کے بعد لام کا استعمال کرنا، اس کے بعد کسی نام کو ایڈ کر دینا ہے. جیسے ایگزامپل میں محمد کے اوپر لام لگایا گیا تو ہادل کتاب علی محمد. تو نیچے باقی عباس لکھا ہوا، علی لکھا ہوا، المدیر لکھا ہوا، اللہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب آنسر دیں گے آپ، مثال کے طور پر آپ نے کیا بنایا، لیمن ہادل قلم، تو آپ سامنے جواب بھی لکھیں گے. تو کیا لکھیں گے؟ هذا القلم لعباس. ویری گڈ. سب کو سمجھ میں آ گیا کس طرح سے بنانا ہے؟ جی جی. جی جی. چلیے ویری گڈ. اس کے بعد پھر آگے بڑھیے، یعنی جتنی بھی تصویریں ہیں 10 نمبر تک، 10 نمبر تک آپ دیکھ لیجئے نیکسٹ صفحہ میں، چمچہ تک اس طرح سے بنا کر کے لکھ کر کے لانا ہے. اور جواب بھی اسی طرح سے لکھنا ہے، بائیں طرف جواب لکھنا ہے، دائیں طرف سوالات ہونے چاہیے تصویر کی روشنی میں. یہ جو ٹھیک پہلا ہے، ہے اس میں اس کا کیا عربی آئے گا؟ کیا ریڈیو بیگ کیا ہے؟ کون سا لفظ؟ اچھا یہ تصویر میں جو ہے جی پہلا تصویر، ہاں تصویر کے لیے سوری، یہ جو ریڈیو ہے اس کے لیے الرادیو استعمال کرتے ہیں، رادیو. ٹھیک ہے، ریڈیو الرادیو نہیں. آپ استعمال کر سکتے ہیں. جی جی. الرادیو خود استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک لفظ ہے، ابھی فی الحال آپ الرادیو ہی رکھیے. ٹھیک ہے، میں نے کمنٹ جی میں لکھ دیا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لکھا جائے گا. جی چلیے. جی اس کے بعد دیکھیے کچھ الفاظ آپ کے لکھے ہوئے ہیں، البیت ہے، فی البیت ہے، من البیت ہے، الی البیت ہے. ٹھیک ہے، المستشفى ہے، فی المستشفى. ان سب کو آپ لکھ کر کے، ان سب کو آپ لکھ کر کے جو ہے نا ان کے معانی لکھ کر کے لائیے گا. ٹھیک ہے، چونکہ 2 دن ابھی سیٹرڈے سنڈے چھٹی رہے گی تو 2 دن کا کام میں آپ کو دے رہا ہوں. جی اس کے بعد دیکھیے ہاد الطبیب، یہ دیکھیے اس کو صرف پڑھ کر کے آنا ہے اچھے سے. اقرا وقت میں ہاد الطبیب من انکلترا ہے، ذهب حامد الى فرنسا ہے، محمود. یہ ان سب کو پڑھ کر کے ان سب کا ترجمہ آپ اچھے سے سمجھ کر کے آئیے گا. اس کے بعد جو نیچے نئے الفاظ آئے ہیں، المستشفى. المستشفى کا مطلب ہوتا ہے ہاسپٹل. ٹھیک ہے، المستشفى کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاسپٹل. جی بتائیے. ہاسپٹل. المانیہ، ابھی ہم نے بتایا المانیہ کا مطلب آپ کو کیا بتایا؟ جرمنی. جرمنی. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور لفظ ہے کیا؟ جی بتائیے.
جی ये क्या है इलल इंग्लैंड, उसके बाद स्विसरा, स्विसरा कहते हैं स्विट्जरलैंड को, स्विसरा जी स्विट्जरलैंड को हजरत कहते हैं। उसके बाद अस्सिक्कीन है, अस्सिक्कीन कहते हैं छुरी को। उसके बाद है फरंसा, फ्रांस को कहते हैं। अमामा का लफ्ज मैंने बताया, सामने फ्रंट के लिए अमामा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। खल्फ है, खल्फ का मतलब पीछे, खल्फा, फा पर जबर। ऐसे ही अमामा में लास्ट वाला जो मीम है, सेकंड मीम, उसके मीम पर भी जबर पड़ेंगे। जी समझ में आ गया। इन मुफरद अल्फाज को, वर्ड्स को आप याद रखिएगा। ये चौथा क्या है जी मौलाना? सुवेरिया, सुवेसिरा, स्विसरा, स्विसरा इसको पढ़ेंगे, स्विसरा, स्विट्जरलैंड, क्या? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। जी जी चलिए समझ में आ गया। इसको आप जी। हजरात पूरा करके आइएगा, 2 दिन का टाइम है आपके पास, 2 दिन का वक्त है, पढ़ करके इसको आइएगा। इन कितारों का हजरत जी इन कितारों का ये क्या है माना किसका माना? वो इन कितारों कौन सा देश का नाम है क्या पूछ रहे हैं आप यार? आप एयरफोन निकाल के पूछिए मेरे भाई, जी हजरत जी आप बार बार इन एयरफोन कितारों लगा का के। मन है किसका माना? इन कितारों का मन है इन कितारू नहीं था वो क्या इंकल तरा था, इंग्लैंड। इन कल करा तुम अरे भाई रुकिए, मैं कमेंट में लिख देता हूँ। जी लिखिए जी देखिए, नजर आया, कमेंट में लिख दिया। जी अच्छा, वो हैवार जो आप लोगों को हमने दिया था, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? वो हैवार आप लोग याद करके आए या नहीं याद करके आए? जी चलिए, कौन कौन याद किए हैं हैवार? कॉन्वर्सेशन, चलिए वो जो दो दो कॉन्वर्सेशन आपको हमने पढ़ाया था इससे पहले, और एक कॉन्वर्सेशन जो उस दिन पढ़ाया हमने, 3 कॉन्वर्सेशन कुल आपके पढ़ाए गए, राइट? जी 3 कॉन्वर्सेशन आपको पढ़ाया गया। तीनों कॉन्वर्सेशन को आप अच्छे से रिपीट करके आइएगा, और मंडे को हम आपसे तीनों कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, जुबानी सुनेंगे। जी ठीक है। जी जी ये अब कोई सवाल है आप में से किसी का तो पूछ लीजिए। मुस्तशफा मुस्तशफा का माना मुस्तशफा का मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। मुस्तशफा का मतलब हॉस्पिटल। जी चलिए आगे। जी समझ में आ गया। जी कोई सवाल और किसी का? मेहराब के माने? मेहराब, मेहराब, मेहराब को ही कहते हैं, जो मस्जिद में जो मेहराब होता है। जी अल्मानिया जर्मनी और जी जी जी। सिक्किम छोड़ी छुरी, छुरी, सिक्कीन कहते हैं छुरी को। वो इसको कैसे पढ़ा जाएगा हजरत किसको? इन पर उसको आप बस इंकल तरा पढ़िए। अगर वो ज्यादा मुश्किल लगता है ना, तो आप बड़ी तानिया लगा दीजिए वहां पे, इंकल तरा को छोड़ दीजिए, बड़ी तानिया पढ़िए उसको। बर्तानिया बर्तानिया बड़ी देश तानिया, बड़ी तानिया पढ़ेंगे। अच्छा जी देश नाम बर्तानिया देश का नाम है हजरत ये इंग्लैंड को ही बरतानिया कहते हैं मौलाना, अरबी में बड़ी तानिया कहेंगे उसको।
تو جی یہ انگلینڈ کے دو نام ہیں، بریتانیہ اور انکلترا. جی 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 اچھی بات. جی، اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی چلیے، سب کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی جی جی، جو الحمدللہ. کام آپ کو دیا گیا اس کو کر کے آئیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. روزانہ آپ لوگ نہیں آتے ہیں کیا؟ دونوں کلاس جوائن کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی، وہ عامر وغیرہ نہیں آ رہے ہیں؟ جی مخدوم، آپ کا نیٹ ورک صحیح ہوا؟ جی چلیے، جو کام آپ کو دیا گیا وہ کر کے آئیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اب دوسری کلاس کا وقت ہو گیا ہے، حضرت بھی آ گئے ہیں.